والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج ذوالقعدہ کی 29 تاریخ ہے اور آج اگر شام کو چاند نظر آ گیا تو کل یکم ذی الحجہ ہوگی، اور آج چاند نظر نہ آیا تو کل یقیناً نظر آ جائے گا، تو پرسوں ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہوگی. یہ عشرہ ذی الحجہ بڑی خصوصیات اور امتیازات کا حامل عشرہ ہے، اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پورے سال کے سب سے افضل ایام میں سے یہ چند دن ہیں، یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک، اور ان میں بھی سب سے زیادہ افضل وہ یوم عرفہ ہے اور یوم النحر ہے. بعض روایات کے مطابق یوم النحر ہے اور اس سے اگلا دن 11 ذی الحجہ کا ہے. اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر. سب سے افضل دن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ یوم النحر ہے، یعنی جس دن قربانی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس سے اگلا دن ہے جس دن حاجی منا سے واپس بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے لوٹتے ہیں. تو یہ افضل الایام ہیں، اور اسی بنا پر یہ خیال ہوا کہ آج اس عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت اور اس کے اندر کیے جانے والے خاص اعمال اور ان کے فضائل پر گفتگو ہو جائے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف مقدس ایام اور مقدس عبادات مختلف اوقات میں رکھ کر ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں. رمضان کا مہینہ گزرا، اس میں ہر آدمی کچھ نہ کچھ عام ایام سے زیادہ عبادت کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق میں اضافہ ہوتا ہے. کچھ وقت گزر گیا، 2 مہینے شوال اور ذوالقعدہ، تو غفلت طاری ہونے لگتی ہے، اور ہم جیسے لوگ جو عام طور پر دنیا کے جھمیلوں میں وہ پھنسے رہتے ہیں اور دن رات اسی کی فکر ہوتی ہے، اور اپنا روزگار ہے، کمائی ہے، پیسہ ہے، دنیا کے مسائل ہیں، اسی میں ہم مگن رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے غفلت ہونے لگتی ہے. اور بعض اوقات وہ غفلت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے عائد کیے گئے فرائض اور واجبات بھی ہم سے چھوٹنے لگتے ہیں. نفل عبادات اور اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق، مناجات اور دعاؤں کا اہتمام تو دور کی بات ہے، جو فرائض اور واجبات ہیں وہ بھی چھوٹنے لگتے ہیں، بلکہ بعض اوقات بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں ابتلا ہونے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر کچھ ایام ایسے عطا فرما دیتے ہیں کہ تم گویا یہ کہہ رہے ہوں کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے دور کہاں جا رہے ہو، مجھے تم بھولتے کیوں جا رہے ہو؟ آؤ واپس آ جاؤ، میری رحمتوں کی طرف آ جاؤ، میری رحمتوں کو کھینچنے والے اعمال کی طرف آ جاؤ.
اس غفلت کے پردے کو ہٹا دو اور میری طرف متوجہ ہو کر کچھ اعمال کر لو، جو تعلق تھوڑا کمزور ہو گیا اسے دوبارہ سے مضبوط کر لو۔ تو یہ عشرہ ذی الحجہ بھی انہی مقدس ایام میں سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنا خاص تعلق نصیب کرنے کے لیے عطا فرمائے ہیں کہ میرے بندے غفلت سے باز آ جائیں اور دوبارہ میری طرف متوجہ ہو جائیں، دنیاوی کام کاج میں مشغول ہو کر جو مجھے بھولتے جا رہے تھے دوبارہ میری یاد کی طرف آ جائیں، دوبارہ مجھ سے ان کا تعلق مضبوطی سے قائم ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر شفقت ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ سامان ہمارے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اگر غفلت کی طرف چلے جائیں، ہم اللہ کو بھولتے چلے جائیں، ہم اللہ کے احکام سے غافل ہوتے چلے جائیں تو اللہ پھر ہمیں متوجہ کرتے ہیں، دور نہ جاؤ، مجھ سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے، دوبارہ واپس آ جاؤ، میری رحمتوں کی طرف آ جاؤ، میرے ان اعمال کو اختیار کر لو جو میری رحمتوں کو کھینچنے والے ہیں۔ تو یہ عشرہ ان میں سے ہے اور بڑی ہی فضیلتوں والا عشرہ ہے، بہت زیادہ فضائل ہیں اس کے۔ قرآن کریم میں والفجر ولیال عشر، یہ سورہ فجر کی آیات ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی اور ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ ولیال عشر، راتوں کا ذکر ہے، 10 راتوں کا۔ تو محدثین اور علماء مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں، اور صرف راتیں ہی مراد نہیں ہیں، یہ عرب کا ایک دستور ہے کہ وہ بعض اوقات ایام بولتے ہیں اور اس میں راتیں بھی داخل ہوتی ہیں، اور بعض اوقات لیالی کا ذکر کرتے ہیں اور اس میں ایام بھی داخل ہوتے ہیں۔ تو دن اور رات سارے ہی رحمتوں والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں اور 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اس سے اس کی افضلیت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتنے فضیلت والے ایام ہیں۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ما من ایام احب الی اللہ ما من عمل یا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر، کہ باقی سال کے پورے سال کے دنوں میں کوئی دن ایسے نہیں ہیں کہ نیک عمل کرنا ان دنوں میں ان دنوں سے زیادہ افضل ہو۔ یعنی یہ جو 10 دن ہیں اس میں نیک عمل کرنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ بعض حضرات نے کہا رمضان کے بعد سب سے افضل ہے، بعض نے کہا کہ یہ جو دن ہیں یہ رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے بعض علماء نے کہ روایت میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، کہ ان 10 دنوں، 10 سے مراد 9 دن ہیں، یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ کو، اسے کہ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، وہ عید کا دن ہے، تو پہلے 9 دنوں میں سے ایک دن کا روزہ رکھنا، یعدل صیام کل یوم منہا، ان 9 دنوں میں سے ایک دن کا روزہ رکھنا، بصیام سنۃ، ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ایک دن اگر کوئی روزہ رکھ لے گا تو سال کے روزوں کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور اس کی ایک رات کا قیام یہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی فضیلت ہے۔ لیلۃ القدر کو قرآن کریم میں لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر کہا گیا، 1000 مہینے سے زیادہ افضل، 80-83 سال سے زیادہ افضل۔ ایک رات اگر عبادت کر لے تو اتنے سالوں کی عبادت کا ثواب اسے ملے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ذی الحجہ کی ان راتوں میں سے ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ اس رات میں قیام کرنا، اللہ کی عبادت کرنا لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اس سے افضل ہوا یا نہیں ہوا، اس لیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اور آخری عشرے کی بھی خاص طور پر طاق راتوں میں لیلۃ القدر دائر ہوتی ہے
کبھی کس رات کو کبھی کس رات کو آتی ہے۔ اگر کوئی آدمی لیلۃ القدر کو رمضان میں پانا چاہتا ہے تو اسے آخری عشرے کی ساری راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا ہوگا، یا کم از کم آخری عشرے کی طاق راتیں ساری عبادت میں گزارنا ہوں گی، تب جا کر اسے لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہوگی اور وہ 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا اجر ملے گا۔ لیکن یہاں تو یہ بات نہیں ہے کہ 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، بلکہ ان 10 راتوں میں سے ہر رات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ تو کتنا سستا سودا ہے کہ ایک رات ہم جاگ لیں اور عبادت میں گزار لیں تو اللہ تعالیٰ 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر جو خاص عبادات اللہ تعالیٰ نے اس عشرے میں رکھی ہیں، جو ایسی ہیں کہ سال کے باقی کسی مہینے میں نہیں رکھی، اور خاص امتیاز ان عبادات کو عطا فرمایا ہے، اس میں ایک حج کی عبادت ہے اور ایک قربانی کی عبادت ہے۔ باقی جتنی عبادات ہیں اس میں آپ فرض عبادت کے ساتھ نفل جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ مثلا روزے فرض ہیں، رمضان میں روزہ فرض ہوتا ہے، وہ رکھنا ہوتا ہے، لیکن نفل روزہ پورے سال میں کسی بھی دن آپ رکھ سکتے ہیں، ممنوع 4-5 ایام کے علاوہ۔ زکوٰۃ فرض ہے 2.5%، لیکن اگر آپ نفل صدقہ کرنا چاہیں تو سال کے کسی دن بھی کر سکتے ہیں، کوئی ممنوع نہیں ہے۔ لیکن حج یہ 4-5 دنوں میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ فرض حج تو ان 5 دنوں میں ادا ہوتا ہے، لیکن میں ربیع الاول میں نفل حج کروں گا، تو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ وہ انہی 5 دنوں میں ادا کرنا ہوگا۔ عرفات کا میدان پورا سال وہاں ہے۔ یوم العرفہ 9 ذی الحجہ کو وہاں وقوف عرفہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ اتنا افضل یوم ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جتنے لوگوں کو جہنم سے خلاصی یوم عرفہ کو ملتی ہے، اتنی پورے سال کسی دن میں نہیں ملتی۔ وہاں وہ قیام ایک لمحے کے لیے بھی ہو جائے تو حج ادا ہو جاتا ہے، دن میں نہ ہو سکے رات میں ہو جائے تو بھی ادا ہو جاتا ہے، سوتے ہوئے بھی وہاں سے گزر جائے تو حج کا یہ رکن ادا ہو گیا۔ لیکن اگر وہ یوم عرفہ گزر گیا، وہ رات گزر گئی، تو اس کے بعد پورا سال بھی اگر وہاں قیام کرتا رہے تو یوم عرفہ کے قیام کا اجر نہیں پا سکتا، حج کا رکن ادا نہیں ہو سکتا، وہ گزر گیا۔ تو یہ ان ایام کو خاص امتیاز حاصل ہے۔ اور اسی طرح دوسری جو عبادت خاص طور سے ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ قربانی ہے، کہ اللہ کے لیے جو صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، وہ جانور ذبح کرے۔ جانور کے گلے پر چھری چلانا بس یہی عبادت ہے، گوشت کھانا مقصود نہیں ہے، نہ گوشت غربا میں تقسیم کرنا اصل مقصود ہے۔ اصل مقصود ہے جانور کے گلے پر چھری چلانا۔ چھری چلا دی تو عبادت ادا ہو گئی، اس کے بعد گوشت خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ، جو مرضی کرو۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خصوصیت رکھی ہے کہ اسے گوشت کھانے کی اجازت ہے، ورنہ پہلی امت میں تو قربانی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو قربانی کرتا تھا وہ گوشت کو میدان میں ڈال دیتا تھا، اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس گوشت کو وہ جلا دیتی تھی، راکھ کر دیتی تھی۔ یہ قربانی کے قبول ہونے کی علامت ہوتی تھی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور جس کی قربانی کے گوشت کو آگ آ کر نہ کھائے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ وہ گوشت استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، وہ پڑے پڑے گل جائے گا، سڑ جائے گا، لیکن کوئی استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ امتیاز عطا فرمایا ہے کہ اس کے لیے قربانی کا گوشت کھانا بھی حلال ہے، خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی دیں، اپنے رشتہ داروں کو دیں، اپنے مساکین کو دیں۔ جیسے کہ مستحب ہے کہ 3 حصے کریں، ایک اپنے گھر میں رکھیں، ایک اپنے عزیز و اقارب کو دیں، ایک مساکین اور غربا کو دیں۔ تو یہ مستحب طریقہ ہے گوشت تقسیم کرنے کا۔ لیکن یہ قربانی کی عبادت قربانی کے 3 دنوں میں 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ ہی کو ادا ہو سکتی ہے۔ ان 3 دنوں میں جس نے کر لی۔ اگر یہ 3 دن گزر گئے تو ایک بکری کی بجائے آپ 10 بکریاں بھی ذبح کر دیں، آپ 100 اونٹ بھی ذبح کر دیں،
تو قربانی کی عبادت ادا نہیں ہوگی. نفل صدقہ آپ کر سکتے ہیں لیکن قربانی کی عبادت نہیں ہوگی. تو یہ امتیازی عبادات ہیں جو ان خاص ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور پھر ان عبادات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک خاص سبق دینا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر حج کی عبادت ہے، تو 8 ذی الحجہ کو حکم یہ ہے کہ آپ مسجد حرام سے نکل جائیں اور منی جا کر وہاں ظہر سے لے کر اگلے دن کی فجر تک یہ 5 نمازیں ادا کریں. وہاں کوئی کام نہیں کرنا. حج کے ارکان میں سے کوئی رکن وہاں نہیں ادا ہو رہا اس وقت میں، اور کوئی عبادت خاص طور سے ان ایام کے لیے نہیں دی گئی. بس یہ حکم ہے کہ منی کی اس وادی میں جا کر قیام کرنا ہے، وہاں رات کو رہنا ہے، ظہر عصر مغرب عشاء کی نمازیں اس دن کی اور اگلے دن کی فجر کی نماز وہاں پڑھنی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، مسجد حرام میں تھے تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر مل رہا تھا، لیکن حکم یہ ہے کہ چھوڑو اس کو، مسجد حرام کو چھوڑو، 1,00,000 نمازوں کے ثواب کو چھوڑو اور چلو یہاں سے منی جاؤ اور وہاں وادی میں جا کر پڑھ جاؤ، اور بس معمول کے مطابق جو نمازیں روزانہ ادا کرتے ہو وہ ادا کرو، اور کوئی خاص عبادت اس وقت کے لیے نہیں دی گئی. تو اب عقل میں تو نہیں آتا کہ دیکھیں مسجد حرام جو افضل البقاع فی الارض ہے، سب سے افضل ترین جگہ ہے، جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، اسے چھوڑنے کا حکم ہے. کیوں چھوڑ دیں؟ وہاں جا کر کیا کریں؟ بس وہاں جا کر رہو، نمازیں پڑھو اپنے وقت کے مطابق، باقی کوئی خاص عبادت نہیں کرنی. تو اب اگر کوئی کہے کہ میں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب نہیں چھوڑوں گا، وہاں تو اور منی میں تو ایک نماز کا ثواب ہی ملے گا، یہاں مجھے 1,00,000 کا ثواب مل رہا ہے تو میں یہ چھوڑ کر وہاں کیوں جاؤں؟ تو کیا خیال ہے، وہ صحیح کرے گا؟ 1,00,000 کا کیا، ایک نماز کا ثواب بھی نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم اب یہ ہے کہ یہاں سے نکلو اور منی جاؤ، وہاں جا کر رہو، کچھ نہیں کرنا، بس نمازوں کا وقت آئے تو نماز پڑھنی ہے، باقی کوئی خاص عبادت نہیں ہے. ذکر و اذکار میں مشغول رہو، نفل پڑھو، تلاوت کرو، لیکن کوئی خاص عبادت حج کے مناسک میں سے وہاں منی میں جا کر نہیں کرنی. لیکن حکم یہ ہے کہ یہاں سے نکلو اور وہاں جاؤ. تو اب اللہ کا حکم یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، تو اسی پر عمل کرنا یہ اللہ کی رضا کا باعث ہے. اپنی عقل کو اگر پوجنا شروع کر دیں گے اور اس سے فیصلہ کریں گے کہ مسجد حرام میں تو 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، تو میں یہ ثواب چھوڑ کر منی میں جا کر بیکار کیوں پڑھا رہا ہوں جہاں ایک نماز کا ثواب 1 کے برابر ہی ملے گا؟ تو یہ گناہگار ہوگا، یہ ایک نماز کے ثواب سے بھی محروم ہوگا. اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں. اچھا آگے چلیے، اگلے دن فجر کی نماز کے بعد کیا حکم ہے کہ یہاں سے جاؤ اور جا کر وقوف عرفہ کرو. وہاں کیا کریں جا کر؟ بھائی بس کھڑے ہو جاؤ. کیا کریں کھڑے ہو کر؟ ذکر کرو، دعا کرو، اور کوئی خاص بات نہیں ہے، دعا کرو، ذکر کرو. یہ دعا تو مسجد حرام میں بھی ہو سکتی تھی، جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہے، جہاں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، تو یہ ذکر وہاں بھی ہو سکتا تھا، یہ دعا وہاں بھی ہو سکتی تھی، یہاں کیوں بھیجا؟ تو عقل کے ترازو میں تولیں تو کوئی خاص بات سمجھ میں نہیں آتی. بس حکم ہے کہ عرفات میں جاؤ اور وہاں جا کر قیام کرو، اور وہ قیام ایک لمحے کا بھی ہوگا تو حج کا رکن ادا ہو جائے گا. وہ کر کے اب شام ہوئی تو مغرب تک وہاں قیام کرنا، وہاں رکنا ضروری ہے. پورا وقت کھڑے رہنا ضروری نہیں ہے، کچھ وقت کے لیے کھڑے ہو کر آپ ذکر اذکار کر لیں، دعا کر لیں، باقی بیٹھے بیٹھے عبادت کریں. ہر وقت کھڑے رہنا ضروری نہیں ہے، لیکن مغرب تک وہاں رکنا ضروری ہے. غروب آفتاب سے پہلے آپ وہاں سے نکل نہیں سکتے. بھائی نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ بس حکم ہے، نہیں نکل سکتے. نکلو گے تو دم لازم ہوگا، جرمانہ عائد ہوگا. اچھا مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو اب حکم کیا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی. مغرب کی نماز یہاں ادا نہیں کر سکتے، یہاں سے نکلو. کہاں جاؤ؟ مزدلفہ جاؤ، واپس پیچھے کی طرف جاؤ، جو راستے میں منی سے عرفات جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے مزدلفہ، تو واپس جاؤ اور مزدلفہ میں جا کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں اکٹھی ادا کرو. بس یہ کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا.
بس رات کا قیام وہاں کرنا ہے، رات کو لیٹ جاؤ، سو جاؤ، عبادت کرو، کچھ بھی کرو، لیکن مزدلفہ میں رہنا ہے۔ چٹیل میدان ہے، کوئی کمرہ نہیں ہے، کوئی خیمہ نہیں ہے، بس اس صحرا میں، اس چٹیل میدان میں رات آپ کو گزارنی ہے۔ عقل کے ترازو میں آتا ہے یا کیا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہے، چاہے ہماری عقل کی چھوٹی سی ڈبیا میں آئے یا نہ آئے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے صبح لوٹنا ہے، وقوف مزدلفہ کر کے واپس منی آنا ہے۔ منی میں آ کر کیا کرنا ہے؟ جی منی میں آ کر وہاں ایک پتھر ہے، اس کو کنکریاں مارنی ہے۔ کیوں کنکریاں مارنی ہیں؟ پتھر کو کنکریاں مارنا تو ایک عقل کے ترازو میں تولیں تو بیکار کام معلوم ہوتا ہے۔ وہ کوئی شیطان تھوڑا ہی ہے، وہ تو ایک پتھر ہے، کنکریاں اس کو مارنی ہیں۔ وہ کوئی شیطان کی کو تھوڑا ہی لگ رہی ہیں، وہ تو پتھر کو لگ رہی ہیں۔ تو یہ کنکریاں مارنے میں کیا حکمت ہے؟ عقل سے سوچیں تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ واپس جاؤ، مسجد حرام جاؤ اور طواف زیارت کرو۔ بھائی 2 دن کے بعد ہم مسجد حرام چلے جائیں گے تو طواف کر لیں گے؟ نہیں، ابھی جاؤ، منی سے جاؤ اور طواف کر لو۔ اچھا وہاں طواف کرنے کے لیے چلے گئے تو چلو اب آ گئے تو یہیں قیام کی اجازت ہونی چاہیے، نہیں، واپس منی جاؤ، رات تم نے جا کر واپس منی میں گزارنی ہے، اور اگلے دن پھر تینوں پتھروں کو کنکریاں مارنی ہیں۔ یہ ساری کیا چیز ہے؟ عقل کے ترازو میں تولیں تو کوئی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل تقدس وہ نہ ان پتھروں میں رکھا ہوا ہے جو مسجد حرام کی دیواریں ہیں، بیت اللہ کی دیواریں، ان میں کوئی ذاتی طور پر تقدس نہیں ہے، ان میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے کہ اس سے آپ کو کوئی عبادت کا ثواب ملے۔ اصل تقدس وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے آتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ایسا کرنا ہے تو وہ کرنے میں ثواب ہے۔ اللہ کا حکم اگر اس سے متعلق نہ ہوتا تو اس میں قطعاً کوئی ثواب نہ ہوتا۔ بیت اللہ کے گرد طواف کیا جا رہا ہے، چکر لگائے جا رہے ہیں، 7 چکر، بھائی اس میں کیا فائدہ ہے؟ ایک عمارت ہے، اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہے؟ لیکن اللہ کا حکم آ گیا تو اس میں تقدس پیدا ہو گیا، اس میں اجر و ثواب رکھ دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دینے لگے تو بوسہ دینے سے پہلے اسے خطاب کیا اور کہا کہ اے حجر اسود، اے پتھر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچانا تیرے بس میں ہے۔ اللہ کی قسم، اگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ان آنکھوں سے تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے قطعاً بوسہ نہ دیتا۔ تو معلوم ہوا کہ اس پتھر میں ذاتی طور پر کوئی تقدس نہیں ہے، اس کو بوسہ دینا باعث اجر اس لیے بن گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ یہ سبق دے رہے ہیں کہ جو میرا حکم ہوگا، میرے نبی کی سنت ہوگی، اس میں تقدس آئے گا، اس میں اجر و ثواب ہوگا۔ اپنی مرضی سے، اپنے عقل کی پوجا کر کے، اس کی پرستش کر کے اپنی مرضی سے کچھ کرو گے تو اس میں تقدس نہیں ہے۔ جس چیز میں اللہ نے اجر نہیں رکھا، تم ذاتی طور پر اس کو اختیار کرو اور اس کو اجر و ثواب کی چیز سمجھو تو بجائے اجر کے گناہ ملے گا۔ جس چیز میں اللہ نے اجر نہیں رکھا، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اجر نہیں رکھا، اس میں اجر و ثواب سمجھ کر اسے اختیار کرنا اس کو بدعت بنا دیتا ہے، اور بدعت جہنم میں لے جانے والا بہت بڑا گناہ ہے، اور سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سبق دینا چاہتے ہیں کہ میرے حکم کا اتباع کرو، میرے حکم، میری بڑائی۔ اور پھر ان ایام میں خاص طور سے جو عبادت ہے، ایک تو ایام تشریق میں تکبیر تشریق ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، یہ ان دنوں میں ایام تشریق میں یہ تکبیر ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے بھی کہنا واجب ہے اور عورتوں کے لیے کہنا بھی واجب ہے۔ عام طور پر عورتیں بھول جاتی ہیں
تو ان کو یاد دلانا چاہیے، بلکہ ایک پرچے پر یہ تکبیر لکھ کر لگا دینی چاہیے یہ ایام شروع ہونے سے پہلے، تاکہ اس پرچے پر نظر پڑتی رہے اور خواتین کو بھی یاد رہے۔ مسجد میں تو اجتماعی طور پر تکبیر کہی جاتی ہے بلند آواز سے، تو جو ان کو یاد نہیں ہوتا ان کو بھی یاد آ جاتا ہے، لیکن خواتین بھول جاتی ہیں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ان پورے 10 دنوں میں تکبیرات کہنا، چلتے پھرتے تکبیر کہنا، چاہے آہستہ آواز سے کہیں چاہے بلند آواز سے کہیں، اس کا حکم ہے، اور یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب بازار جاتے تھے ان دنوں میں تو وہاں یہ تکبیر کہتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے، اور انہیں دیکھ کر پھر دکاندار اور بازار میں موجود سارے لوگ تکبیر کہتے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ پورا بازار تکبیرات سے گونج پڑتا تھا۔ تو یہ سنت بالکل چھوٹ گئی ہے، متروک ہو گئی ہے، اس کو زندہ کرنا چاہیے۔ ان سب دنوں میں چلتے پھرتے اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، یہ سارے احکام بھی اللہ نے اسی لیے دیے ہیں کہ میری بڑائی اور عظمت دل میں بیٹھے۔ جس کی عظمت اور بڑائی دل میں ہوتی ہے پھر اللہ اس کی نافرمانی نہیں کی جاتی، اور اس کے منشا کو دیکھ کر آدمی چلتا ہے۔ جس کی بڑائی اور عظمت دل میں نہیں ہوتی اس کے بار بار کے حکم کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو ان ایام میں ایک تو یہ تکبیرات کہنے کا اہتمام کرنا چاہیے، روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ترمذی کی روایت میں نے آپ کو سنائی کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہ صغیرہ گناہ مرادیں، کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ صغیرہ گناہوں کی معافی بھی کتنا بڑا انعام ہے کہ آپ 1 روزہ رکھیں اور پورے سال کے صغیرہ گناہ گزشتہ سال کے بھی معاف ہو جائیں اور آئندہ سال کے بھی معاف ہو جائیں۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ ساری عبادات کچھ نہ کچھ کرنی چاہیے۔ زیادہ تلاوت کریں، عام دنوں سے زیادہ نفل پڑھیں، صدقہ خیرات کرنے کی کوشش کریں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے محلے میں، اپنے پڑوسیوں میں جو لوگ نادار ہیں، غریب ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ ہر نیکی کا اجر ان دنوں میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور قربانی کرنے کے لیے مسائل معلوم کر لیں، صاحب نصاب کون ہوتا ہے، کس پر قربانی واجب ہوتی ہے، وہ مسئلہ معلوم کر کے تو قربانی کرنے کا اہتمام کریں۔ اور نام نہاد اسکالرز کی اس طرح کی باتوں میں نہ آئیں کہ جی یہ لاکھوں کروڑوں جانور جہاں ذبح کیے جاتے ہیں اور کروڑوں اربوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں، یہ پیسے کا ضیاع ہے۔ اس کی بجائے غریبوں کی مدد کی جاتی، ان کو روزگار مہیا کیا جاتا، سڑکیں بنائی جاتی، پل بنائے جاتے، ہسپتال بنائے جاتے، تو خلق خدا فائدہ اٹھاتی۔ تو یہ دیکھیں کہ ہر چیز میں اپنا دنیا کا فائدہ پیش نظر رکھنا، یہی مادہ پرستی ہے۔ قربانی کا حکم یہ مستقل ایک حکم ہے۔ صدقہ خیرات، رفع عام کے کام وہ مستقل نیکی کا کام ہے، ان میں آپ ضرور حصہ لیجئے، لیکن وہ کرنے سے قربانی کے حکم کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کہے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز پڑھنا یہ زکوٰۃ ادا کرنے کے قائم مقام ہے، یا چھوڑو یار نماز پڑھنے میں بڑی مشقت ہوتی ہے، میں صدقہ کر لیتا ہوں، نماز چھوڑ دیتا ہوں۔ تو کیا صدقہ کرنا نماز کا بدل ہو سکتا ہے؟ صدقہ کرنا وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بدل ہو سکتا ہے؟ جیسے صدقہ کرنا نماز کا بدل نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ کا بدل نہیں ہو سکتا، یہ مستقل عبادات ہیں جو اپنے اپنے وقت پر ادا کرنا لازم ہے۔ اسی طریقے سے قربانی بھی ایک واجب حکم ہے، وہ جانور ذبح کرنے ہی سے ادا ہوگی، وہ صدقہ خیرات اس کا بدل نہیں بن سکتا، رفع عامہ کے کام اس کا بدل نہیں بن سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام کیا۔ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، آپ نے ہر سال قربانی کی،
اور اس دور میں جتنی غربت تھی آج تو وہ غربت نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ غربت ہے صدقہ خیرات کرو قربانی چھوڑ دو، آپ نے قربانی کی اور صاحب استطاعت لوگوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا، تو یہ حکم جانور ذبح کرنے ہی سے ادا ہوگا۔ پھر یہ جتنی بڑی قربانی کی یادگار ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کیجئے، آ کر بیٹے سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ نے حکم دیا تو یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ ایک انسان کو قتل کرنا وہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر معصوم بچے کو قتل کرنا، تو آپ مجھے یہ قربانی کرنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ یہ نہیں پوچھا، حکمت نہیں پوچھی۔ بیٹے سے جب کہا تو بیٹے نے بھی آگے سے سوال نہیں کیا ابا جان میرا کیا قصور ہے مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں؟ کیا فرمایا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کر گزریے جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے، میں صبر کروں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اس طرح سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، جب اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے یہ حکم دیا اور وہ آزمائش پر باپ بیٹا دونوں پورے اترے، تو اللہ کی طرف سے مینڈا آ گیا، فدیناہ بذبح عظیم، اس کے گلے پر چھری چلی، اور اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، آپ آزمائش پر پورے اتر گئے، لہٰذا اب یہ فدیے کے طور پر یہ مینڈا ہے، اسے ذبح کر دیجئے، بس آپ کی قربانی قبول ہے۔ تو اتنی بڑے واقعے کی یادگار کے طور پر یہ قربانی واجب ہے، اور ہر امت پر واجب رہی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ کا حکم پورا کرنے کا یہ ہر امت کو حکم دیا گیا، اور اس امت کو کچھ امتیازات دیے گئے۔ تو حاصل یہ ہے کہ یہ بہت ہی افضل ایام ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادات، زیادہ سے زیادہ روزے، صاحب استطاعت لوگوں کو قربانی کرنے کا اہتمام، اور ان ایام میں ذکر و اذکار دعاؤں کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔